تو پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے کہ ایک مسلم شخص کو غیر مسلمانوں نے جہاز سے سمندر میں پھینک دیا۔ تو چلیے جانتے ہیں دوستوں، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک جو سوداگر ہے، یعنی ایک جو تاجر ہے، وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا، میرے اکیلے کا سامان کیوں پھینکا جائے گا؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب سوداگروں نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخرکار تھک کر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کی لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدم جاد نہ، دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا، یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اب ایک دن وہ تاجر آگ جلا کر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، پوری جھوپڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ اب سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ ایسی بہت ساری شکایتیں اس سوداگر نے اللہ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ تو وہ خوش تھا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں، ایک بات مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟
तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज़ के बारे में हमें बता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बचे हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कता रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तो जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालत बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़दा ना हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, इंसान के अंदर क्रोध की भावना का मौजूद होना भी एक प्रकार से नेमत है, जिसका वो उचित कारणों से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे कितना गुस्सा करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मामूली से मामूली बात पर गुस्सा होकर किसी का खून बहाना या इफरीत की श्रेणी में आएगा। उसके दूसरी ओर, अगर किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा हो या उसके किसी पाक चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा हो और उस पर वो खामोशी इख्तियार करे, तो ये तफरीत कहलाएगा। और इन दोनों के बीच है वो मितव्ययता, किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और उसके आगे अड़िग रहना और हिम्मत ना हारना, लेकिन वहीं कमज़ोरों के प्रति उदार होना और उनसे हमदर्दी करना, और फिर किसी किसी प्रतिकूल हालत में सब्र से काम लेना। अगर उससे बेहतर नतीजे की उम्मीद हो तो ये भी मध्यम मार्गी तरीका कहलाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफस को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए, जो तारीफ़ के लायक है। हमें हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए। तारीफ़ में आप अल्लाह पाक के नमों की तारीफ़ कर सकते हैं कि अल्लाह, तू ही करीम है, तू ही खिलाने और जलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से ये दुनिया चलती है, तू हर चीज़ पर कादिर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई और दिलचस्प वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द मुलाकात होगी ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।